کہ ابراہیم علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خدا کے راستے میں لگے رہنا، دنیا کی چاہے جتنی لالچ دی جائے لالچ کو ٹھکرا دینا، اور جس کو حق سمجھا ہے اس راستے پہ بالکل جم کر کے رہنا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اپنی دیدہ و دانست میں ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ہی ڈالا تھا، یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بچ گئے، لیکن وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ یہی صورتحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے۔ ایمان کے معاملے میں ایک دم اٹل پہاڑ ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ علامہ اقبال کی ایک بات سے اس چیز کو سمجھنا بہت کتنا اچھا لگتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پر ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وسیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقال الله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین جمعہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، انہوں نے ہمیں عید الاضحیٰ عنایت کیا، دو گانا نماز پڑھنے کی توفیق عنایت کی، اور حسب استطاعت قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ حاضرین مجلس، آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے دو اسوہ حسنہ، مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے، جو امن و سکون دنیا میں بھی چاہ رہا ہو اور آخرت میں بھی۔ ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا اسوہ کی میننگ کیا ہے، اسوہ کا مطلب کیا ہے۔ اسوہ کہتے ہیں قدوہ کو۔ قدوہ کا مطلب ہوتا ہے پیشوا، رہنما، امام، اور اس کا دوسرا معنی ہے ایسی چیز یا ایسی شخصیت جس سے شکستہ دل لوگ، غمزدہ لوگ تسلی پائیں، یعنی غم گسار۔ تو یہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن دونوں کے تعلق سے میں نے سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، اور یہ تمہاری ساری زندگی کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ اسی طریقے سے سورہ ممتحنہ میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا ہے، اور دونوں آیتوں میں اسوہ کا نام لیا ہے، اور دونوں آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیں اسوہ بنا کر کے پیش کیا ہے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ان دونوں کو اسوہ کیوں بنایا گیا، انشاءاللہ تفصیلی باتیں آئیں گی، لیکن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو نمایاں چیزیں ملتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آزمائشیں آتی رہیں، تمام آزمائشوں میں وہ کامیاب ہوئے۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں، جو دینی کتابیں، جو مذہبی کتابیں مانی جاتی ہیں، تمام کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلاً تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایسی روشنی پھیلائی جو روشنی قیامت تک باقی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک مثالی کردار کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہے، ایسی سیرت ان کے پاس ہے جس کی سیرت سے آج بھی لوگ روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی سیرت کے اندر تمام انسانوں کے لیے سبق آموز واقعات بھی ہیں اور ایمان افروز واقعات بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع بموقع ایسی دعائیں کی ہیں جو رہتی دنیا کے لیے ایک رہنما کی حیثیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کوئی وقتی اور عارضی نہیں تھی، بلکہ آئندہ انسانوں کے لیے ایک راستہ دکھایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہدایت اور رہنمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے ہمیں رب سے جڑنے کا ڈھنگ اور طریقہ بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے ہمیں رب سے مانگنے کا ادب اور سلیقہ بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ جو شخص بھی ایسا کرے گا اس کا نام بعد میں بھی باقی رہے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا خوبیاں تھیں ان دونوں رسولوں، ان دونوں نبیوں کے درمیان، کیا مماثلت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے لیے نمونہ بتایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی کہا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں ایک ایک چیز کو غور کر کے دیکھنا ہے۔ دونوں نبیوں کی زندگی میں جو مماثلت ہے اسے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ ماحول ہم میں سے اکثر و بیشتر کو معلوم ہے کہ وہ ماحول ہی بت سازی کا، بت گری کا ماحول تھا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا وہ خود ہی بت گر تھا، بت ساز تھا۔ جہاں دیکھیے وہاں بت گر، جس ہاتھ میں دیکھیے اس میں لکڑی کے، پتھر کے، مٹی کے بت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ صرف پوجا ہی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ یہ سمجھیے کہ ایک بت گر تھے اور بادشاہ تک ان کی پہنچ تھی۔ جو اس زمانے میں دو چیزیں اہمیت کی حامل تھی، ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور ایک جو مذہبی رہنما ہوا کرتا تھا۔ تو مذہبی رہنما گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ وہ سکون کی زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق اور باطل میں فرق کرتے ہوئے باطل کو ٹھکرایا۔ گویا کہ اگر ہم کہیں اپنی زبان میں تو دنیاوی کیریئر بنانے کی ان کو فکر نہیں تھی۔ اگر اس راستے پہ، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، لگ جاتے تو انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی، امن اور سکون کے ساتھ ساری زندگی گزر جاتی۔ یہ پہلی مماثلت ہے حضرت ابراہیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار کی طرف سے بہت ساری پیشکشیں ہوئی کہ آپ اگر یہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ کو دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں۔ کئی پیشکش کفار نے کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا۔ یہاں تک کہ آخر میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی اگر یہ لوگ رکھ دیں پھر بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آنے والا۔ تو یہ پہلی مواصلت تھی حضرت ابراہیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ دوسری بات اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو دعوت کا کام ہوتا ہے وہ دونوں اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، اور دونوں کا انداز بہت اچھوتا، بہت نرالا اور طنز والا انداز نہیں ہے۔ اس ٹاپک پہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کیا انداز دونوں نے اختیار کیے دعوت کے لیے، لیکن اتنی بات میں پیش کروں گا کہ جب ان کی قوم نے انکار کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے، یہاں تک کہ بات یہاں تک آ گئی کہ کسی طریقے سے کمپرومائز ہو جائے تو ان دونوں نے صاف انکار کر دیا۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کیا جاتا ہے قرآن میں، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے ایسی چیز کی جنت جو نہ تمہیں ذرہ برابر نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تمہارے اوپر اور ان چیزوں پر جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ہی الا اسماء سمیتموها
अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। ये तो चंद नाम है जिनको तुमने रट रखा है, तुम्हारे बाप दादाओं ने गढ़ रखा है। अल्लाह ने इसके ताल्लुक से कोई दलील पेश नहीं किया। यहाँ तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा, इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, कि बेशक हम बरी होते हैं उन चीजों से जिसकी तुम इबादत करते हो खुदा को छोड़ करके। कफरना बिकुम व बदा बैनना बैनकुम अल अदावत वल बग़दा हत्ता तुमिनू बिल्लाह वहदा, कि हम इनकार करते हैं और इनकार ही नहीं करते बल्कि हमारे और तुम्हारे दरमियान आज से बुग़्ज़ और नफरत कायम हो जाती है, यहां तक कि तुम एक अल्लाह के इकरारी बन जाओ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साफ इनकार किया, कंप्रोमाइज पर नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाज़ाब्ते ऐलान किया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना बुराअ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून। ये दूसरी मुमासलत थी। तीसरी मुमासलत हम देखते हैं, नमाजों में जो हम नमाज शुरू करते हैं तो सबसे पहले जब हम नमाज शुरू करते हैं तो पढ़ते हैं वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। ये तौजिया जो है ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारे, चांद और सूरज का इनकार किया तो फौरन अपने रब के सामने सरनिगू हो गया और कहा, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, कि बस सबसे यकसू होकर के उस खुदा की तरफ मैं अपने आप को करता हूं जो जमीन और आसमान को पैदा करने वाला है। और इसी नमाज में, ये तो इब्तिदा है, और इसी नमाज में जब हम इंतहा को पहुंचते हैं, आखिर कायदे में होते हैं, तो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। गोया कि दोनों नबियों का संगम है ये नमाज। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जिस तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का मरकज कायम किया, जो रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह तौहीद के नूर को फैलाता रहेगा ये मरकज। तो गोया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद को मरकज को कायम किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रियासत की बुनियाद डाली, एक मस्जिद की बुनियाद डाली, एक बाजार की बुनियाद डाली, ताकि उन तौहीद के जो लवाजिमात हैं उनको इनके जरिए चलाया जा सके, मस्जिद के जरिए हो, रियासत के जरिए हो। और आम तौर से बाजार और खरीदो फरोख्त को लोग दीन से जुदा समझते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाजार, मोमिनों के लिए बाजार कायम किया, इसलिए कि तौहीद का बोलबाला यहाँ भी हो और यहाँ भी समझिए कि दीन कायम व दायम रहे। चौथी चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि, बल्कि पांचवी चीज, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया के लिए, सारे इंसानों के लिए काबा छोड़ करके गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी इंसानियत के लिए कुरान को छोड़ा कि हमारे बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे अगर तुम कुरान से जुड़े रहोगे। और हमारा ईमान व अकीदा अगर काबे पे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो रहा तो हम कभी गुमराह नहीं होगे। एक चीज और जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमासलत नजर आती है, वो ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें ईद उल अज़हा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके खानदान ने मिलकर के जो कारनामा अंजाम दिया वो हमें इबादत की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दे दिया। ये ईद उल अज़हा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है, बल्कि चंद मिनट के लिए ही सही, चंद मिनटों के लिए ही सही, कुछ लोग जब जाते हैं लोग हज करने के लिए तो अपने आप को इब्राहिम के किरदार में पेश करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हजरत हाजरा की किरदार में पेश करना पड़ता है। यहाँ पर रुक करके कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम औरत का बहुत चर्चा रहता है ना कि औरत ने, इस्लाम ने औरत को मकाम नहीं दिया, थोड़ी देर के लिए कभी कभी मैं गौर करता हूँ कि औरत का तो वो मकाम है कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की जिंदगी के लिए या पानी पिलाने के लिए जो दौड़ धूप किया था, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे 7 चक्कर लगाए थे, अगरचे उन्होंने इबादत की नीयत से नहीं किया होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को ऐसा पसंद आया कि हमारी इबादत में इसको शामिल कर दिया। और एक औरत जिसका नाम हजरत हाजरा है, उसकी एक अदा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा लाजिम कर दिया कि हर मर्द को थोड़ी देर के लिए हजरत हाजरा बनना पड़ता है, वो किरदार अदा करना पड़ता है। अगरचे उन्होंने किसी और जरूरत के तहत चक्कर लगाया था, लेकिन हमें अब वो इबादत का हिस्सा बना दिया गया। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दूसरा त्यौहार दिया वो ईद उल फित्र का त्यौहार है।
تو گویا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عید الاضحیٰ ملا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عید الفطر ملا۔ ساتویں جو مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیے جتنے انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن میں ہے، تمام انبیاء کے تذکرے میں دعوت ہے، دعوت کے بعد اگر قوم نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو پھر ہجرت ہے اور عذاب ہے۔ اس کے بعد ٹاپک کلوز ہو جاتا ہے، صفحات بند ہو جاتے ہیں، یعنی ہجرت کے بعد عذاب آیا، اس کے بعد دیکھیے کسی نبی کا آگے کا مشن بیان نہیں کیا گیا ہے، بس عذاب آیا اور قوم ختم ہو گئی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے کہ اپنے علاقے میں جب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، ان کے والد یا چچا، زیادہ امکان یہی ہے کہ چچا تھے، وہ والد نہیں تھے، ان کے چچا نے جب یہ کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ اور مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو، اگر زیادہ تم نے توحید اپنانے کے لیے ضد کیا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف، عنقریب وہ مجھے ہدایت دے گا۔ یعنی وہاں سے نکلنے کے بعد شکستہ دل نہیں ہوئے، پست حوصلہ نہیں ہوئے، پست ہمت نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے جا کر کے آگے اور کام شروع کیا۔ ایک جگہ حضرت اسماعیل کو بسایا، دوسری جگہ مدین کو بسایا، مدین بھی ان کے ایک صاحبزادے کا نام ہے، اور ایک جگہ حضرت لوط علیہ السلام کو بسایا، ایک جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بسایا، یعنی اس مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ انہوں نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، میں اپنے رب کے راستے کی طرف جاتا ہوں، انشاءاللہ وہ مجھے ہدایت دے گا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کام کو آگے بڑھایا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں ہمیں کچھ ناکامیاں مل رہی ہے دعوت کے میدان میں یا اور بھی کوئی میدان ہو، اگر ناکامیاں مل رہی ہے تو خدا کے اوپر مکمل توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی راستہ ہمارے لیے نکالے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کرتے ہیں تو راستے میں غار ثور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈریے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ گویا اللہ کی معیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پیش کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش کیا، اور دونوں نے ہجرت کے بعد جا کر کے جہاں وہ پہنچے وہاں دین کا کام اسرا انہوں نے شروع کیا۔ اور آخری بات، آٹھویں بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں جو میں نے سوچا غور کیا، وہ آٹھویں بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خدا کے راستے میں لگے رہنا، دنیا کی چاہے جتنی لالچ دی جائے لالچ کو ٹھکرا دینا، اور جس کو حق سمجھا ہے اس راستے پہ بالکل جم کر کے رہنا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اپنی دیدہ و دانست میں ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ہی ڈالا تھا، یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بچ گئے، لیکن وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ یہی صورتحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے کہ اپنی دانست کے حساب سے کفار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیے کہ نیست و نابود کرنے کی پوری پلاننگ کر لی تھی، اور 11 نوجوانوں کو تلوار دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو گھیر لیا تھا، اپنی دانست میں انہوں نے سب کچھ کر لیا تھا۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بچا لیا آگ سے تو وہ ہجرت کر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بچا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کیا۔ تو اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، کبھی بھی کیسے بھی حالات پیدا ہوں لیکن کبھی بھی اپنے اسلام اور ایمان کے معاملے میں کبھی بھی کسی سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل کے نوجوانوں کی جو صورتحال ہے، خاص طور سے جو کالج سے جڑے ہوئے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ایسی ہمارے دوسرے ساتھی دوسرے مذہب کے ماننے والے ایسے اشکالات ہمارے اسلام یا ہمارے دین کے تعلق سے کرتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے ہل جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ جو اسلام جو مذہب ہمیں رسول نے دیا ہے، اللہ نے دیا، وہ بالکل برحق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے اپنے موقف پہ ایک دم ڈٹے رہنا، ایمان کے معاملے میں ایک دم اٹل پہاڑ ہونا چاہیے۔
جب ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے موقف پہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے جان بھی چلی جاتی ہے تو جان تو ویسی بھی جانی ہے، ایسے نہیں جائے گی تو چند سالوں کے بعد سمجھے کہ فطری طور سے چلی جائے گی، لیکن اپنے موقف سے ہٹنا نہیں چاہیے. علامہ اقبال کی ایک بات سے اس چیز کو سمجھنا بہت کتنا اچھا لگتا ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پر ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے، جو اپنی ضد پر، اپنی راستے پر، اپنے طریقے پر، اپنے موقف پر جمع رہا تو وہ باقی رہے گا، اس کے مٹ جانے کے بعد بھی اس کا نام باقی رہے گا. تو یہ چند چیزیں ایسی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مماثلت نظر آتی ہے. دیگر انبیاء کا معاملہ ایسا ہے کہ ہجرت کے بعد ان کے واقعات قرآن میں ذکر نہیں کیے گئے. اب ہم آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ہم ذرا اس پیرائے سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں کیسے تھے. اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی حیثیت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو بیٹے کی حیثیت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ ابراہیم کو ہم پڑھیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے ابو جان، دیکھیں انداز کتنا اچھا ہے، اے میرے ابو جان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کو کچھ بے نیاز کر سکتا ہے. یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابو جان، ہمارے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری اتباع کریں اور آپ راہ راست پر ہو جائیں گے. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے ابو جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرا ابو جان، ہمیں لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو پکڑ لے اور آپ شیطان کے ولی ہو کر کے رہ جائیں گے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی شکل میں دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر باپ کی شکل میں دیکھنا ہے تو سورہ بقرہ میں دیکھیے، جب ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیہ، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفاکم لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کیا میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، اس لیے مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر شوہر کی شکل میں دیکھنا ہے تو سورہ ابراہیم پڑھیے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل کیا گیا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے خانوادے کو، اپنے بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں بسایا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر داعی کی شکل میں دیکھنا ہے تو سورہ انبیاء میں دیکھیے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال لأبیہ وقومی ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے اور قوم سے کہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ مجسمے کیا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون. لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا صریح گمراہی میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر رعیت کی شکل میں دیکھنا ہے تو سورہ بقرہ کی ان آیات کی تلاوت کیجیے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ایک لمبی سی آیت نازل فرمائی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا تمہیں معلوم نہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت. اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. اس کے بعد اس نے کہا میرا رب تو ایسا ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تم مغرب سے نکال دو. فبہت الذی کفر. تو کافر جو تھا وہ مبہوت ہو گیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو روپ تھا، یہ کردار تھا، یہ سیرت تھی، یہ رعیت کی شکل میں اگر ہو، یعنی ہم بھی بسا اوقات، بلکہ ہم دیکھیں تو ہندوستان میں جو صورتحال ہے اس میں بھی اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا چاہیے. اگر ہم رعیت ہیں کسی کی تو بھی ہمیں اپنے پختہ دلیل کو پیش کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر بندے کی شکل میں دیکھنا ہے
تو پھر سورہ شعراء کی ان آیات پہ ذرا غور کریں جس میں اللہ رب العزت نے کہا ہے هو الذی خلقنی فهو یہدین، کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دیا. والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھانا بھی دیتا ہے پینا بھی دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا کتنا نرالا انداز ہے کہ جب بیماری کی بات آئی تو وہ اپنی طرف منسوب کیے. وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار پڑتا ہوں. یہی ایک بندے کی خوبی ہے. فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ شفا دیتا ہے. حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جب وہ بیمار کرتا ہے تو مجھے شفا دیتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور میرا رب تو وہی ہے جو مارے گا بھی اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور میرا رب تو وہی ہے جس سے میں امید لگا کے رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن اور آخرت کے دن وہ ہماری مغفرت فرما دے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ کردار ہیں، بیٹے کی شکل میں، باپ کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، داعی کی شکل میں، رعیت کی شکل میں، بندے کی شکل میں، کیا کیا کردار ہے اس کو اللہ رب العزت نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا. تو ہم جس روپ میں ہوں کوشش کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار کو اپنائیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی چند خوبیاں اور بیان کی ہے. ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب اس کے رب نے کہا کہ سر نگو ہو جاؤ، خدا کے سامنے جھک جاؤ، تو انہوں نے کہا بس میں فرمانبردار ہوتا ہوں. قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا اور ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کیجئے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. دوسری جگہ اللہ رب العزت نے کہا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اس سے بہتر دین کون ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو لے کر کے آئے اور اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر دے اور ابراہیم علیہ السلام کی دین کی ملت کی پیروی کیجیے. اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے یہ کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ نبی پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی اور یہ کہ ملت ابراہیمی کی آپ پیروی کریں. ایک جگہ اللہ رب العزت نے کہا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا لم یک من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک انسان نہیں بلکہ ایک امت تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر کے آیا. تو گویا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی چند چیزیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند واقعات کو اگر ملاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیرت دونوں سیرت مل کر کے ایک سنگم کی صورت اختیار کرتا ہے. اس لیے ہمارے لیے دونوں سیرتیں اسوہ ہیں. ایک چیز اور جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں دور میں لوگ بت پرست تھے اور بت پرست ہی نہیں بلکہ شدت پسند بھی تھے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دین کو نہیں اپنایا، ان کی مخالفت کی. تو ابراہیم علیہ السلام کی اس زمانے کے حساب سے اگر کہا جائے تو اپنے حساب سے انہوں نے موب لنچنگ کر دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دیدہ میں انہوں نے جلا ڈالا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین کو نہیں اپنایا، ان کی پیشکش کو قبول نہیں کیا، تو انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دانست میں ختم کرنے کی پوری کوشش کر لی. اور ہم جس دور میں اور جس جگہ پہ جی رہے ہیں تقریباً یہی صورتحال یہاں بھی ہے. یہاں کے لوگ بھی بت پرست ہیں اور یہاں کے لوگ بھی شدت پسند ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے دو باتیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دعوت اور ایک یہ ہے کہ عزیمت اور استقامت کی راہ میں ڈٹے رہنا. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں چیزوں کو اپنایا اور ہمارے اس ملک میں بھی تقریباً وہی صورتحال ہے اور ہمیں بھی وہی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. حکمت کے ساتھ دعوت کے کام کو انجام دینا چاہیے. مسائل آنے کے بعد مواقع کو تلاش کرتے رہنا چاہیے.
مسائل میں الجھنا نہیں چاہیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ عزیمت اور استقامت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے وہ بس میں پیش کر کے، وہ شعر پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ وآخر دعوانا